کلام مقدس ہمارے ہاتھوں میں ہمیں بخش دیا، اس انمول خزانے کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے جتنے بہن بھائی، نوجوان، بچے، کوائر، اوپر گیلری میں، اسٹیج پر، باہر، جتنے ہم تیرے حضور میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ہم میں سے ایک ایک کو برکت دے، یسوع کے نام میں برکت دے۔ یہ جو درخواستیں ہمیں ملی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، مالی بوجھ کے نیچے بھی ہیں۔ تو جانتا ہے، تجھے کیا بتائیں۔ میری دعا ہے یسوع کے نام میں ایک ایک درخواست، ایک ایک خاندان اپنے جلال کے لیے چھو کر اپنی بادشاہی کی گواہی قائم کر، ہماری فیملیز میں بیداری آ جائے، ہمارے خاندانوں میں معجزے ہوں، روز ہوں، ہماری کلیسیا تیرے کاموں کی گواہیوں سے بھر جائے۔ پورا علاقہ تیرے کلام کی گرفت میں آ جائے، روح القدس جنبش کرے۔ اے خداوند، یہ نہ زور سے کہ میرے روح سے رب الفواج فرماتا ہے۔ ہم حاضر ہیں، ہمارے دلوں میں پیاس بھیج دے، بھوک بھیج دے، ہمارے اندر پاک ہونے کے لیے خواہشیں بھیج دے، ہماری آنکھیں کھول دے۔ اے خداوند، جس طرح تو نے علیشا کی آنکھیں کھول دی تھی اور وہ آسمانی آگ کے چیریٹس اور رتھ دیکھ سکتا تھا اور اس میں ڈر نہیں تھا، اسی طرح ہماری آنکھیں بھی کھول دے، ہم رب الفواج کے لشکر دیکھ سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری آنکھیں کھول دے مسیح خدا کے نام میں۔ اس کو مکاشفہ مل جائے روح میں، روح القدس اس کے دل میں مکاشفہ بخش دے، یہ بھید کھول دے کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، تخت پر بیٹھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، یعنی وہ اومنیشینٹ ہے۔ یہ تھیولوجیکل ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اومنیشینٹ مینز عالم مطلق، ہمدان، معرفت کل، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ زبور 139 میں لکھا ہے، تو میرے خیال کو دور ہی سے جان لیتا ہے کہ وہ کیسے ہے۔ دل لگاؤنا کدھر کو مجھے ہی نوز، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اومنی پوٹینٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے نزدیک کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے روشنی ہو جا، روشنی ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں نہیں ہیں، رومیو کا خط 4 باب، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو وہ اس طرح بلاتا ہے گویا کہ وہ ہیلیلویا، وہ اومنی پریزنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر جگہ پر موجود ہے، ہما جا ہے، ہر جا حاضر ہے۔ اور زبور 139 میں ہی لکھا ہوا ہے، اندھیرا بھی تیرے سامنے ایسا ہی ہے جیسا اجالا۔ کوئی چیز
مجھے تجھ سے چھپا نہیں سکتی. یہ خداوند ہے جو سلطنت کر رہا ہے. زمین شادمان ہو. اور جن کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ خدا سلطنت کرتا ہے, ان کی طبیعت مختلف ہو جاتی ہے. صرف ٹچ دے دیتا ہوں گنتی کی کتاب میں, گھر جا کر پڑھ لینا. 13واں اور 14واں باب یہ اسائنمنٹ ہے. اکیلے بیٹھنا اور پڑھنا. مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال تقریباً ہو گئے انہیں بیابان میں پھرتے, اور وہ ملک موعودہ میں داخل ہونے والے تھے. یہ ان کی منزل تھی. اس کا خدا نے وعدہ کیا تھا. وہ انہیں نکال لایا مصر کی غلامی سے, اور اب وہ جانے والے تھے ملک موعودہ میں. تو موسیٰ نے 12 جاسوس مقرر کیے. کتنے؟ کہ جاؤ اس ملک کو دیکھو, بھالو اچھی طرح, دیکھو کیا واقعی وہ زرخیز ہے, دولت مند ہے, دودھ اور شہد کی ندیاں پولیٹیکلی سپیکنگ بہتی ہیں, کیا یہ اچھا ملک ہے. وہ کئی دن وہاں پر رہے, بڑے ہی خوش ہوئے. تے انگور دی ایک ڈالی لے کے آئے. ہے جی کہ ایہو جہاں انگور کہ اونا پڑھ چکیا ہی نہ گیا. ڈالی لی, ایک چھڑی لی, چنگی بڑی ڈانگ, اس کے اوپر انگور کی وہ رکھی ڈالی پوری کی پوری, تے انہوں چوک کے لیا رہنے. یہ اس زمین کا پھل ہے. انگور بھی لائے اور بھی پھل لے کر آئے, خوب پھر کر واپس آ گئے. اب سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ رپورٹ سننا چاہتے ہیں کہ وہ ملک کیسا ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں, جس کی خاطر ہم نے 40 سال بیابان میں دھکے کھائے ہیں. ہم اس ملک میں جا رہے ہیں, ہمارے گھر وہاں بنیں گے, وہ کس طرح کا ہے. اچھا آ گئے. 12 میں سے 10 کتنے؟ 10 میجورٹی, 3/4 سے بھی زیادہ میجورٹی. آخر کہتی ہے کہ گنتی 13-14 باب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جی ملک تو بہت اچھا ہے, خوبصورت ہے, رچ ہے, جیسا کہا گیا ویسا ہی ہے. تے نال لیکن لاتی ہونے, لیکن وہ لوگ تو بڑے بڑے تگڑے ہیں, قداور ہیں, زوراور ہیں, جبار ہیں. وہ تو انسانوں کو کھا جاتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم تو ان کی نگاہ میں ٹڈے تھے اور اپنی بھی نگاہ میں ٹڈے تھے, نکے نکے لگن ایسا. ہم اس لائق نہیں ہیں, اس ملک پر ہم قبضہ نہیں کر سکتے. یہ لینگویج ان لوگوں کی ہے, شکست خوردہ, احساس کمتری, خوف. ہم ٹڈے ہیں. تو انہوں نے پوچھا, وہ تو کانپ رہے تھے, وہ تو ڈر رہے تھے, وہ تو باتیں کر رہے تھے. میرے کلزم ان لوگوں نے چیر دیا, یہ ہمارے پاس بھی آئے ہیں. یرو کے فاتح بند, لوگ سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے. لو
یہ خداوند سلطنت کرتا ہے کہ مکاشفے کے بغیر یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ زبان ان لوگوں کی ہے جو خداوند کو نہیں جانتے. آنکھیں بند، جسمانی شکست خوردہ ڈبل لائف، آلودہ زندگی، جسمانی معیاروں کے حساب سے زندگی گزارتے. وہ خدا کی بادشاہی میں بھی اور وہ شیطان کی بادشاہی میں بھی ضمیروں کے ساتھ سمجھوتے، ایماندار بھی، بپتسمے بھی لیے، ممبرز بھی، لیکن زندگی کمیٹڈ نہیں ہے. یہ دو دنیاؤں میں رہتے ہیں. ان کی لینگویج ایسی نہیں ہے. ان میں سے دو کنے دو. اچھا او ویکھو کی کہتے ہیں. آؤ کڈو گنتی کی کتاب اس کا 14 باب. یہ اثر اینا ہویا. کہتے ہیں موسیٰ چھوڑو، ہارون چھوڑو، کوئی دوسرا لیڈر چن لو، ان کو چھوڑ دو، واپس چلے، مصر میں چلے. وہ غلام تھے، روٹی تو ملتی تھی، سکیور تو تھے. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. تو سارے تو تیار ہو گئے. دیکھو تسی بھیڑ چال کسے نہیں سوچیا وہ خداوند ہمارا زندہ خدا وہ ایک پرنے بنا دیے. وہ یہ جس نے چٹانوں میں سے پانی بہا دیا، تم کیا کر رہے؟ جو روز ہمیں آسمان سے من بھیجتا ہے، وہ کو عقل تے لات مارو، ہاتھ نہ مارو، لات مارو. تم کیا کر رہے ہو؟ سارے تیار ہو گئے. آسمان سے انہوں ایک چٹکا لایا. اب بادشاہ نے اب کیا؟ گر پڑا، ٹوٹ گیا، جانوروں کی طرح ہو گیا، پاگل ہو گیا. ناخن بڑھ گئے، سارے ناخن ایسے جانوروں کی طرح پڑنے لگا، پاگل ہو کے. 7 دور اس پر گزر گئے. گھاس کھاتا رہا، بادشاہی ختم. قومیں کانپے کیونکہ خداوند سلطنت کرتا ہے. تو بڑا بولنا بولنا یہ سارے سن لو. حلیم رہو، خدا کو جلال دو، اس کے ڈر میں رہو. ہیرودیس بھی ایک باری انہیں بھی اچھی کتاب، امال کی کتاب 12 باب، تخت پاوری بیٹھے نہیں ہے کی نے. چلو میں کچھ بھی نہیں کہتا ہے. بیٹھا تو کلام کیا. وہ سیاسی تقریر چھڑ دیتی ہو رہی تے ایک بندہ بچوں خوش آمدی ہے. آئے ہائے ہائے کیا تقریر ہے، وائے وائے. یہ تو نہیں ہیرودیس، یہ تو خدا کی آواز. لو ایک خوش آمدی بھی کھرک کھرک کے لو کر چڑھ دے. وہ یہ تو خدا کی آواز ہے. نالی ایک اتھے ہی تو کہو ہے چل آرام دے نال بیٹھنا تو خاکو رکھ. میری آواز کیسے خدا کی ہوگی؟ ایک خوش ہویا. پھر آسمان سے ایک چپیڑ بچی، بس کھا کے گر گیا، بیمار ہو گیا، تخت چلے گئے. اور لکھا ہے کہ کیڑے پڑ کر مر گیا، مگر خدا کا کلام زور پکڑ کر ترقی کرتا ہے. ہلیلویا. زبور 85 میں لکھا ہوا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں یسوع ناصری کی صلیب
हमने यही कलाम दिया, खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन क्या हो, शादमान हो, इसमें उसकी मोहब्बत, उसका फजल, उसकी वफादारी शामिल है, और काम पे इसमें उसका गज़ब, उसकी अदालत, उसका इंसाफ शामिल है। स्लीप ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये वो जगह है जहां पर खुदा की शफकत, रास्ती, इंसाफ, मोहब्बत, अदालत, ये सब का मिलाप सलीब पर होता है। और पढ़े ज़बूर 85, वहां मिल गई है सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया है। ये भी शायद ये कहां बोसा लिया है? यीशु मसीह नासरी की सलीब पर। सलीब खुदा की शफकत, मोहब्बत का इजहार करती है, हमारे लिए मोहब्बत, हमारे लिए निजात। यीशु नासरी ने खुदा की सारी अदालत जो हमारी थी खुद हमारे लिए उसने सहली और बर्दाश्त की, और उस पर खुदा का गज़ब, वो लानत बन गया, वो गुनाह बन गया, वो मर गया सलीब पर। ये खुदा की अदालत भी है और खुदा की शफकत भी है, और दोनों ने एक दूसरे का बोसा लिया है। हालेलुया। और फिर लिखा है, रास्ती जमीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदा अता फरमाएगा और हमारी जमीन अपनी पैदावार देगी। एक वक्त और भी आने वाला है जब खुदा की सल्तनत, उसकी बादशाही, उसका फजल, उसकी अदालत फिर इकट्ठी हो जाएगी, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। कलीसिया के लिए फजल, कलीसिया के लिए शादमानी, कलीसिया का आसमानी दूल्हा, उसकी शफ़क़त, दुनिया के लिए उसकी अदालत, वो कांपे, वो खौफ खा, वो डर जाए, क्योंकि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद आने वाला है। हालेलुया। और सारे उसकी हुजूरी में झुके और दुआ करें, शुक्र करें। अगर तौबा